من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہم۔ سورۃ النساء رکوع نمبر 10 آیت نمبر 71 سے یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم فانفروا ثبات او انفروا جمیعا وان منکم لمن لیبطئن فان اصابتکم مصیبۃ قال قد انعم اللہ علی اذ لم اکن معهم شہیدا وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ لَيَقُولَنَّ كَأَن لَّمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يَا لَيْتَنِي كُنتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا۔ صدق اللہ العظیم۔ سورۃ النساء رکوع 10 کا ترجمہ: اے لوگو جو ایمان لائے ہو، مقابلہ کے لیے ہر وقت تیار رہو، پھر جیسا موقع ہو الگ الگ دستوں کی شکل میں نکلو یا اکٹھے ہو کر۔ ہاں تم میں کوئی آدمی ایسا بھی ہے جو لڑائی سے جی چراتا ہے، اگر تم پر کوئی مصیبت آئے تو کہتا ہے اللہ نے مجھ پر بڑا فضل کیا کہ میں ان لوگوں کے ساتھ نہ گیا، اور اگر اللہ کی طرف سے تم پر فضل ہو تو کہتا ہے، اور اس طرح کہتا ہے کہ گویا تمہارے اور اس کے درمیان محبت کا کوئی تعلق تھا ہی نہیں، کہ کاش میں بھی ان کے ساتھ ہوتا تو بڑا کام بن جاتا۔ ایسے لوگوں کو معلوم ہو کہ اللہ کی راہ میں لڑنا چاہیے ان لوگوں کو جو آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی کو فروخت کر دیں، پھر جو اللہ کی راہ میں لڑے گا اور مارا جائے گا یا غالب رہے گا اسے ضرور ہم اجر عظیم عطا کریں گے۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ ہم نے پڑھا 71 تا 74 سورۃ النساء کی یہ آیتیں ہیں۔ تو یہ منافقین کے متعلق پورا ہم پیچھے سے پڑھ رہے ہیں، اور اس رکوع سے ایک نیا موضوع ہے، یوں سمجھ لیجیے کہ دین کی اقامت کے حوالے سے کہ اس کا ایک لائحہ عمل مرتب ہو رہا ہے کہ لائحہ عمل اس کا کیا، دین کی اقامت کے لیے کیا لائحہ عمل ضروری ہے۔ تو پہلی آیت جو ہے وہ یہ ہے ایمان والوں کے لیے کہ مقابلے کے لیے ہر وقت تیار رہو، کہ ابلیس نے جس نظام کی داغیل ڈالی ہے، اب اس کے جو مؤید ہیں، سپورٹر ہیں، اس کی جو ذریت ہے، تو وہ تو بہرحال اپنے اس ابلیس کے نظام کو قائم رکھنے کے لیے، قائم کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگائیں گے، تو ان کے مقابلے کے لیے تمہیں بھی ہر وقت تیار رہنا ہوگا۔ جیسے کہ آل عمران کی آخری آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، تو وہ کہ اگر وہ ہمت دکھا رہے ہیں، وہ صبر کر رہے ہیں، وہ ڈٹ رہے ہیں، تو تمہیں بھی اس سے کہیں زیادہ صبر اور مصابرت کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ پھر ہے کہ پھر جیسا موقع ہو، جب تیاری پوری ہو ہر وقت کے لیے، یا نہیں کہ یہ کوئی جو ہے وہ پارٹ ٹائم کوئی جاب ہے، یہ تو 24 گھنٹے ہے۔ پھر جیسا موقع ہو الگ الگ دستوں کی شکل میں نکلو یا اکٹھے ہو کر، پھر جیسا موقع ہو تو نکلو مقابلے کے لیے۔ ہاں تم میں کوئی آدمی ایسا بھی ہے جو لڑائی سے جی چراتا ہے۔ ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ خود تو جی چراتا ہی ہے، دوسروں کی بھی ہمتیں پست کرتا ہے، اور ان کو جہاد سے روکنے کے لیے ایسی باتیں کرتا ہے کہ وہ بھی اسی کی طرح بیٹھ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے نا، وہ اپنے ساتھ، اس کے بھی کچھ ساتھی ہونے چاہیے نا۔ اگر تم پر کوئی مصیبت آئے تو کہتا ہے اللہ نے مجھ پر بڑا فضل کیا کہ میں ان لوگوں کے ساتھ نہ گیا، اور اگر اللہ کی طرف سے تم پر فضل ہو تو کہتا ہے، جب مصیبت آتی ہے، ہم نے کل بھی اس پر بات کی تھی، تو بس یہ وہ اپنے اس عقل اور فہم اور حکمت کے تیر چلاتا ہے کہ بھائی ہم تو پہلے بھانپ گئے تھے کہ مسئلہ یہ ہے، اتنا تھوڑی ہوتا ہے، پھر یہ ہوتا ہے، پھر وہ ہوتا ہے، بھائی اللہ اللہ کرو، اتنا بھی کیا کون سی مصیبت پڑی ہے، اتنا بھی ہم ہی پر جو ہم نے کوئی ٹھیکہ تھوڑی لے رکھا ہے، ہم نے تو پہلے ہی بتایا تھا، اب مصیبت آ گئی تو اب ہمارا کیا، تو اللہ کا فضل ہے بھائی ہم بچ گئے۔ اب یہ وہ بالکل سیم نفسیات ہے، تب کی بھی اور اب بھی کہتے ہیں، تب بھی کہتے ہیں، جس پر آج مصیبت آتی ہے دین کے نام پر، جو مخلص ہوں، تو منافقین کا یہی جملہ ہوتا ہے، بھائی یہ تو ایسا لگتا ہے کہ بس انہی پر سب کچھ تھا، ایسا ہوتا کہ آج بھی کہتے ہیں۔ اچھا، اور اگر اللہ کی طرف سے تم پر فضل ہو تو کہتا ہے، اور اس طرح کہتا ہے کہ گویا تمہارے اور اس کے درمیان محبت کا کوئی علاقہ، کوئی تعلق تھا ہی نہیں۔ کیا کہتا ہے کہ کاش میں بھی ان کے ساتھ ہوتا تو بڑا کام بن جاتا۔
ابھی منافقین جو ہے نا اپنے فائدے سیلف سیٹسفیکشن یا ذاتی اغراض ہیں، جہاں فائدہ ہو بچ کے وہاں بچ کے رہیں گے، جہاں فائدہ ہو شمولیت میں وہاں شامل ہو جائیں گے۔ مطلب اپنا فائدہ ہے چاہے پھر وہ کچھ بھی ہو، مطلب اپنے آپ کو سیف رکھنا ہے۔ فائدہ ہو تو وہاں لپکیں گے، قسمیں کھائیں گے، کہیں نقصان دکھ رہا ہو کہ بھئی نقصان ہو رہا ہے تو وہاں پیچھے ہٹ جائیں گے، اور اس پر بھی جو ہے وہ اپنی پھر عقل کے وہ جو فہم کے فراست کے وہ جو فلسفے جھاڑنے شروع ہو جائیں گے کہ بھائی ہمیں تو پتہ تھا وغیرہ وغیرہ کہ مصیبت سے ہم بچ گئے، کہ کاش میں بھی ان کے ساتھ ہوتا تو بڑا کام بن جاتا۔ اب یہ فائدے کی بات ہو، ایسے لوگوں کو معلوم ہو کہ اللہ کی راہ میں لڑنا چاہیے ان لوگوں کو جو آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی کو فروخت کر دیں۔ اب یہ کرائیٹیریا کہ اللہ کی راہ میں کون لڑتے ہیں کہ جنہوں نے دنیا کی زندگی کو فروخت کیا ہے آخرت کے بدلے۔ اب یہ ان لوگوں کا کام نہیں ہے کہ جن کے سامنے صرف جو ہے وہ کیلکولیٹر سامنے ہو کہ مجھے کتنا فائدہ ہوگا کتنا نقصان ہوگا، یہ ان لوگوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ دنیا کی زندگی دیباچہ ہے آخرت کے مقابلے میں، ٹھیک ہے نا۔ یعنی اللہ کی راہ میں لڑنا دنیا طلب لوگوں کا کام ہے ہی نہیں، دنیا طلب جن کو صرف دنیا کے مفاد ہیں، فائدے وہی، یہ تو ایسے لوگوں کا کام ہے جن کے پیش نظر صرف اللہ کی خوشنودی ہے، جو اللہ اور آخرت پر کامل اعتماد رکھتے ہوں اور دنیا میں اپنی کامیابی اور خوشحالی کے سارے امکانات اور اپنے ہر قسم کے دنیاوی مفاد اس امید پر قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائیں کہ ان کا رب ان سے راضی ہوگا، اور اس دنیا میں نہیں تو آخرت میں بہرحال ان کی قربانیاں ضائع نہ ہوں گی۔ رہے وہ لوگ جن کی نگاہ میں اصل اہمیت اپنی دنیاوی مفاد ہی کی ہو تو در حقیقت یہ راستہ ان کے لیے نہیں ہے۔ تو سمپل ہے، چاہے چھوٹا شعبہ ہو چاہے بڑا شعبہ ہو، ٹھیک ہے نا۔ تو جو منافق قسم کے ہیں وہ تو منافقت ہی ہے نا، ترجیح کس کو دیں گے؟ مفاد کو ہی دیں گے۔ کوئی بھی کام ہو تو بہرحال اس کو وہ قرآن و سنت کے مطابق چلانے کے لیے تیار نہ ہو۔ اس وقت جو ہے نمود و نمائش کا بھی ایک مسئلہ ہے، مطلب اگر ہم تھوڑا درجوں میں اسلام کو لے لیں کہ ایک درجہ وہ ہے اسلام کا کچھ شعبے کہ ان میں لوگوں کی باتیں واہ واہ، تو واہ واہ تو نہیں ہوگی نا، تو یہ بھی ڈر ہوگا کہ بھائی اگر میں اس طریقے سے شادی کروں تو واہ واہ تو ہوگی نہیں، کرنے کا طرح گیا، چلو تم ادھر کو ہوا جدھر کی۔ جہاں پیسے دینے کی باری آ گئی تو وہاں اس نے فلسفے جھاڑنے شروع کر دے، اب یہ ہے پھر وہ ہے، پہلے اس سے لو، پھر یہ وہی 2 نمبر لوگ ہیں، ٹھیک ہے نا۔ جب ایک اجتماعیت کی شکل میں ہم جڑ گئے کوئی بھی تحریک دین کی اقامت کے لیے، تو پھر جو بھی تقاضا ہو وقت کا، جو بھی جو ہے مطالبہ ہو ہر ایک بندے سے، جتنے بھی افراد ہوں جماعت میں، پھر اگر وہ ذاتی غرض کو ترجیح دیں تو سمجھ لینا چاہیے وہ منافق ہیں۔ اب یہی کرائیٹیریا اور کون سا ہے، بات سمجھ رہے ہیں؟ وہ سمپل ہے۔ تو بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم نے دین پر اپنا سب کچھ لٹا دیا، یعنی میگزیمم حصہ، اپنا وقت، اپنی صلاحیت، اپنا مال، لیکن ہم ناکام ہو گئے۔ وہ جو فیض کے وہ اشعار ہیں کہ اگر ایک فصل جو ہے اس کا نقصان ہو گیا تو اگلی کے لیے اس کی تیاری کے لیے پھر سے کمر کس لو، ٹھیک ہے، ٹرائی اینڈ ٹرائی اگین والا مسئلہ اس میں ہے۔ تو جب تک ہم منزل مقصود تک نہ پہنچ جائیں تب تک تو یہی کچھ کرنا ہے۔ اور ہم مکلف کس کے ہیں؟ صرف جد و جہد کے۔ مکلف کس کے ہیں؟ پابند کس کے ہیں؟ کام کمپلیٹ کرنے کے ہم پابند نہیں ہیں کہ ہم نے یہ کام کر ہی دینا ہے، لیکن اس کے لیے جد و جہد ہے، ڈسپلن والی جد و جہد، ٹھیک۔ تو اگر ہمیں نقصان ہو گیا کہ میں نے پیسہ بھی لگا دیا، وقت بھی لگا دیا، صلاحیتیں بھی لگا دی، جو کچھ بھی تھا، اور جو ہے بظاہر ہمیں شکست ہو گئی، بظاہر، تو یہ شکست نہیں ہے۔ آخرت میں بہرحال تیسرا پلر کیا ہے؟ توحید ہے، رسالت ہے اور آخرت ہے۔ آخرت نہ ہوتی تو ہم یہ جد و جہد کرتے ہی نہیں۔ اگر نہ ہوتی آخرت تو ہم نمازیں بھی کیوں پڑھنی تھی؟ اس کا مطلب کہ نہیں، ہم جو کچھ کر رہے ہیں دنیا میں فتح حاصل کرنے کے لیے بنیادی مقصد یہ نہیں ہے۔ اصل ہدف ہمارا جو ہے وہ آخرت میں کامیاب ہونا ہے، کہ اصل زندگی وہ ہے۔ اور جو اقبال نے کہا ہے کہ یہ والی زندگی جو ہے تو اسے پیمانہ امروز و فردا سے نہ ناپ، جاویداں پی ہم دواں ہر دم جواں ہے زندگی۔ تو یہ وہ والی زندگی، وہ جو ہے عالم ارواح سے چلی عالم دنیا، عالم برزخ اور عالم آخرت، یہ 2-4 جو پھیز بنتے ہیں ہماری زندگی کے۔ ہم نے پہلے
ہماری جو روحیں تھی وہ جمع تھی کہیں، ایک وہ دنیا تھی، وہاں ہم نے عہد کیا اللہ سے، اللہ نے پوچھا الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب ہوں؟ ہم سب نے کہا، جتنی بھی روحیں تھی، کیا کہا؟ قالو، کیا کہا؟ بلا، ہاں، کیوں نہیں، ہم مانتے ہیں، اقرار کرتے ہیں کہ اللہ تو ہی ہمارا رب ہے۔ پھر یہ زندگی شروع ہو گیا۔ اب جو ہم نے اقرار وہاں کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اب ہمیں آزمائے گا کہ جو اقرار تم نے کیا تھا اس اقرار کا اظہار اور اس اقرار کا اعادہ یا اس کی پرخ، پہچان یا یاد دہانی، پھر اس کے لیے انبیاء بھیجے، کتابیں بھیجی، انہوں نے ہمیں یاد دلایا۔ ٹھیک ہے، اتمام حجت ہو گئی ہے۔ وہی فطرت، ہر بچہ جو ہے فطرت پر پیدا ہوتا ہے، اسلام کی فطرت پر۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم تو بھول ہی گئے، بھلا دیا نا بظاہر، لیکن فطرت کی آواز ہے، فطرت کی، اسلام تو فطری دین ہے نا، تو یہ والی دنیا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ وہ اس کے لیے وہ آزمائش ہے جو ہم نے وعدہ کیا عالم ارواح میں، کہ وہ یاد ہے ان کو یا نہیں ہے۔ تو اگر ہم نے اس وعدے کو پہچان لیا انبیاء کی دعوت کے نتیجے میں، کتابیں ہمارے سامنے موجود ہیں، انبیاء کا اتنا بڑا سلسلہ، آخر ختم نبوت ہے، اگر تو پہچان لیا تو اگلی جو زندگی ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ جنت یا ہمیشہ ہمیشہ دوزخ، جو قرآن ہمیں کہتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ والی نہیں کہ ہم نے جو ہے کچھ لگا دیا، بہت محنت کی، 70 سال ہو گئے، 50 ہو گئے، جتنے بھی ہو گئے، 40 ہو گئے، 30 ہو گئے، جو بھی ہے، تو ہمیں تو کچھ ملا نہیں۔ اور مجھے پتہ ہے ہم اتنی نمازیں اگر پڑھتے ہیں تو ہمیں کیا ملا؟ کوئی بتا سکتا ہے کیا ملا؟ روزے ہم رکھتے ہیں، کیا ملا؟ حج جو کر کے آئے، اتنا پیسہ خرچ کر کے، کیا ملا؟ تو ملتا تو کچھ نہیں ہے نا، کیا ملے گا؟ یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ نہیں، یہ دنیا، ہم اتنے لوگ مر گئے، انبیاء علیہ السلام رہے دنیا میں، صحابہ کی جماعت رہی، آج تک کتنے لوگ چلے، کہاں چلے گئے؟ اس کا مطلب کہ کوئی دنیا ہے جس کی پردہ داری ہے، اس کا مطلب اصل دنیا وہ ہے، وگرنہ یہ دنیا میں اتنے ہٹو بچوں قسم کے لوگ ہیں، دنیا کو مسخر کر دیا، وہ ان کے وہ شایان شان کہ وہ مرتے، وہ نہیں مرتے نا، اس کا مطلب کچھ تو ہے۔ تو اس آخرت میں وہاں کامیاب ہونے کے لیے ہم یہ سب کچھ کرتے ہیں۔ لیکن منافق قسم کے جو انسان ہوں گے وہ یہی ہے کہ اپنے مفاد کو ترجیح ہے، مجھے فائدہ ہونا چاہیے، لوگوں کی واہوائی ہے، لوگوں کی باتیں سننا نہ پڑیں۔ بھائی تم نے یہ کیا کرے، دقیہ نوس ہو، تم اپڈیٹڈ نہیں ہو، بھائی یہ کون سے رواج ہے، رسم ہے، اب یہ بھائی زمانے کے ساتھ چلو۔ اب باتیں نہ سننے کے لیے بھی ہم اسلام کو چھوڑیں گے، اور لوگوں کی واہواہی سننے کے لیے بھی ہم اسلام کو چھوڑیں گے، کہ واہ ہونی چاہیے نا۔ تو جو بھی شعبہ ہے، چاہے وہ جو ہے سیلف، وہ جو انا ہے ہماری، اس کو خوراک دینی ہو تو لوگ وہ تعریفیں کریں گے تو بندہ خوش ہوتا ہے نا، تو اسلام کو بھائی جو ہے پھینک دو۔ یا یہ ڈر ہو کہ بھائی اگر میں نے اس اسلام پر کام کر لیا یا اس شعبے پر عمل کر لیا تو لوگ گالیاں دیں گے، لوگ تانے دیں گے، لوگ پرچہ کاٹیں گے ہمارے خلاف، اور پھنسائیں گے کہیں، ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ اس ڈر سے، اچھا یہی ڈر ہے وہ جو کسی نے کہا ہے، کسی انقلابی شخص نے، کہ میں نے قبرستانوں میں وہ لوگ بھی دیکھے جو اپنے حقوق کے لیے اس لیے نہیں لڑے کہ کہیں مارے نہ جائیں۔ مطلب اب وہ دیکھ رہا ہے، قبرستان پہ گیا اور دیکھ رہا ہے ان لوگوں کی قبریں جو کس لیے نہیں لڑے تھے، مرنے کے ڈر سے، تو وہ ہیں قبرستانوں میں سوئے ہوئے۔ ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں بھی آڑے آتی ہیں، تو بندہ جو ہے کچھ عشق کیا، کچھ کام کیا، آخر تنگ آ کر ہم نے دونوں کام چھوڑ دیے، وہ دونوں کام بھی چھوڑ دیا، عشق بھی چھوڑ دیا، یہ وہ بات ہو جاتی ہے۔ لیکن یقین ہو کہ جو کچھ میں نے قبول کیا ہے وہ جو ہے وہ علی وجہ البصیرہ ہے، سوچ سمجھ کر ہم نے کچھ اختیار کیا کہ آخرت کا کانسیپٹ اگر ہے تو وہ کیا ہے، علمی بنیادوں پر، اس لیے اب تو تفسیر کیوں پڑھ رہے ہیں بار بار ڈیلی، کہ اللہ کا کلام ہے، اسے ہمیں جو حقیقت جو ہے وہ منکشف ہو کر بالکل سامنے آ جائے سائنٹیفک بنیادوں پر۔ ٹھیک ہے نا؟ تو یہ جان لیجئے کہ جو بھی ترجیح دیتا ہے اپنے مفاد کو، وہ انہی کے لیے اللہ کہتے ہیں یہ منافق ہیں۔ یہ جو کہتے ہیں کہ فائدہ ہو گیا تو آئیں گے، نقصان ہو گیا تو پیچھے ہٹ جائیں گے، بس یہ بات ہے۔ ٹھیک ہے، تو وہ پھر کیا کہتے ہیں کہ کاش میں بھی ان کے ساتھ ہوتا تو بڑا کام بن جاتا۔ ایسے لوگوں کو معلوم ہو کہ اللہ کی راہ میں لڑنا چاہیے، ان لوگوں کو جو آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی کو فروخت کر دیں۔ ہم نے دنیا تو فروخت کر دیا، بیچ دیا، کس کے بدلے؟ آخرت کے۔ ہمیں آخرت ملنی چاہیے، اصل زندگی وہ ہے۔ اب یہ مان لیجئے ایک پرائم منسٹر ہے، ایک بیچارہ چپراسی ہے، اب چپراسی کتنی تنخواہ ہوتی ہے؟ یا ویسے کوئی جو ہے سڑک پر جو ہے وہ جوتے سی رہا ہے، ایک ہے وہ جو ہے وہ بہت حکومت اس کے پاس ہے، تو کیا مقابلہ ہے؟ لیکن وہ بھی مرے گا، وہ بھی مرے گا۔
اگر آخرت نہ ہوتی تو پرائم منسٹر مرنا چاہیے تھا، یا جس کے پاس اتنی حکومت ہے یا جو پیسہ ہے جو بھی ہے وہ مرنا نہیں چاہیے تھا، مرنا تو وہ چاہیے تھا جو سڑک پہ ہے بیچارہ، لیکن دونوں مریں گے۔ اس کا مطلب کیا، کچھ تو ہے۔ ان دونوں کا مرنا یہ دلیل ہے اس بات کی کہ آگے کچھ دنیا ہے، واقعی ہے، یا یہ بھی دلیل ہے کہ اتنی اونچ نیچ، ایک بیچارہ سڑک پر جو ہے دھول چاٹ رہا ہے، اور دن کا کتنا بنے گا، اس کو 100 روپیہ بنے گا اور 200 روپیہ بنے گا، زیادہ سے زیادہ 300 روپیہ بنے گا، اس سے زیادہ کچھ نہیں بنے گا نا، ٹھیک ہے۔ وہ اس قسم پرسی میں زندگی گزار رہا ہے، اور وہاں سے جو اشاروں پر جو ہے ایک بندے کی، ایک شخص کے اشاروں پر دنیا چل رہی ہے، تو یہ تفاوت ہے، یہ غیر مساوات ہے۔ اس حساب سے کہ اگر آخرت نہ ہوتی، یہ گیپ نہیں ہوتا، اس کا مطلب کہ اگر یہ گیپ ہے، اس کا مطلب آگے کچھ دنیا ہے جس میں اس کا بھی کوئی پورا صلہ ملے گا، اس کو بھی کچھ صلہ ملے گا۔ اگر جس کے پاس زیادہ پیسہ ہے، دولت ہے، حکومت ہے، اس کا ایک بڑا دائرہ ہے، اس کا حساب ویسے ہونا ہے، اور اس کا دائرہ اگر چھوٹا ہے، اس کا حساب ویسے ہونا ہے، تو دونوں کو اس کا کوئی بدلہ ملے گا۔ تو یہ دلیلیں ہیں اس کی۔ دنیا میں بہت بندہ جو ہے کمانے کے لیے، پیسہ کے لیے جو بھی ہے اس وقت جائیداد کی کتنی محنت کرتے، محنتوں کے باوجود بھی بندے کو کچھ نہیں ملتا، تو کیا مطلب کوئی دنیا ہے نا؟ اس میں تقدیر کچھ چیز ہے رزق کے معاملے میں، وغیرہ کتنی محنتیں لوگ کرتے ہیں لیکن ملتا کچھ بھی نہیں ہے، ملتا ہے اکثر کو نہیں ملتا۔ تو مطلب یہ ہوا کہ ایک دائرہ ہے رزق کا، یہ میں اس حوالے سے کہ آخرت ہے واقعی۔ تو اللہ وہی کہتا ہے کہ آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی کو فروخت جس نے کر دی، وہ لڑتے ہیں اللہ کی راہ میں۔ باقی دنیا طلب ہے، جاؤ حشمت ہے، حکومتیں قائم کرنی ہے، تو وہ کاہے کو لڑیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس غرض کے لیے بھی بہت سارے لوگ جو ہے دنیا حاصل کرنے کے لیے حکومتوں کے لیے لڑتے ہیں۔ تو حدیث یاد رکھے گا، ایک جو ہے وہ غازی شہید لایا جائے گا، پوچھا جائے گا بتا تو نے دنیا میں کیا کیا؟ یہ اللہ میں نے تیرے لیے، تیرے دین کے لیے اپنی جان قربان کر دی، کٹوا دیا اپنے آپ کو۔ اللہ کہے گا یہ میرے دین کے لیے نہیں کیا تھا، یہ تو تجھے حکومت چاہیے تھی، وہاں پر لوگوں سے جو ہے وہ ٹائٹل چاہیے تھے، مل گئے وہ میڈل، اب یہاں کچھ نہیں، اس کو گھسیٹو اور جہنم میں پھینکو۔ تو یہاں پر نیت بھی خالص ہونی چاہیے کہ ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں، اپنی حکومت کے لیے نہیں۔ پھر جو اللہ کی راہ میں لڑے گا، اب یہ وہی دنیا کی زندگی کو فروخت کیا، کس کے بدلے؟ آخرت کے بدلے۔ پھر جو اللہ کی راہ، اب دیکھو یہاں پر ایک اور فقہی مسئلہ بھی نکلتا ہے، وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ فی سبیل اللہ لفظ جو ہے وہ اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے اصطلاح ہے۔ اب یہاں پر چندہ ہو رہا ہے، فی سبیل اللہ دے دو، کون سا فی سبیل اللہ؟ یتیموں کے لیے کوئی چندہ کر رہا ہے، فی سبیل اللہ۔ زکوٰۃ جو بھی ہے، مسکین ہیں، مدارس ہیں، مساجد ہیں، جو بھی ہے، فی سبیل اللہ۔ فی سبیل اللہ ایک ہی راستہ ہے، وہ ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں، جو اللہ کی راہ میں لڑے گا۔ لڑنا مراد ہے یہاں پر اللہ کی راہ میں، فی سبیل اللہ۔ یہ جو باقی مدیں ہیں، جو یتیم ہیں ان کا ذکر ہے، مساکین ہیں، مسافر ہیں، قیدی ہیں، قریب کے ہمسائے ہیں، جو ہے اجنبی ہمسائے ہیں۔ ابھی ہم اسی میں ڈیٹیل پڑھا ہے، سورہ نساء میں ہی ہے یہ۔ وہ ڈیٹیل الگ ہے کہ ان کی مد کیا ہے، وہ الگ ہے۔ ایک مد اس میں یہ ہے کہ فی سبیل اللہ، خاص طور پر جو اللہ کے دین کے لیے لڑتے ہیں، ابلیس سے، طاغوت سے، اس سے مراد ہے فی سبیل اللہ۔ یہ گڑمڑ نہ ہوں، جب بھی کوئی فی سبیل اللہ تو بھائی کہاں ہے، کون سی فی سبیل بتائیے، محاذ کدھر ہے تمہارا؟ کسی محاذ پر ہو تو محاذ وغیرہ کچھ نہیں، وہ تو محاذ، کون سا محاذ؟ وہ تو طاغوت کے ساتھ رقص فرما رہے ہیں۔ کیڑی خوشی، وہ جو رضوی صاحب نے کبھی کہا تھا کہ جہاں طاغوت بھی رقص جو ہے ڈانس کرن تے مسلمان بھی ڈانس کرن، کس بات پر ڈانس کرن لگے ذلیلو؟ تو یہ ان کے لیے کون سی فی سبیل اللہ ہے؟ یہ فی سبیل اللہ ہے۔ تو یہ اب یہ وہ ہے کہ بھائی پیسے وہ لینے ہیں نا، بھائی فلسفے گھڑو، ایسی شکلیں بناؤ کہ لوگ کہیں کہ واہ واہ یہ تو اللہ کے بالکل قریب ہیں، یہی تو ہیں، ان کو دو، اور جو ہے پوری امت دے رہی ہے کہ نہیں دے رہی؟ جو اصل فی سبیل اللہ ہے ان پر انگلی ہے۔ اصل جو ہے وہ غیر اصل ڈاکو تو یہ ہیں، مطلب جو واقعی فی سبیل اللہ کی تشریح فرما رہے ہیں پریکٹیکلی، تو ان کو کہتے ہیں اصل ڈاکو، اصل خرابی، تو ان کی خرابی کی جڑ تو یہ ہے۔ اب یہ ہوا ہے یو ٹرن پوری یہ جو بھی پروسیس ہے اس کا، اقامت کا۔ پھر جو اللہ کی راہ میں لڑے گا، یہ فی سبیل اللہ کلیئر ہے نا، فی سبیل اللہ ہوتا ہے، ایک ہے فی سبیل اللہ، یہ ایک مد ہے، یہ ایک شعبہ ہے۔
ایک ہے مساکین کو پیسہ دینا، یتیموں کو دینا، فقراء کو دینا، مسافروں کو دینا، قیدیوں کو. اب قیدی کا لفظ سنا ہے ہم نے کہیں واعظ مسجد میں کہ ان کا بھی حق ہے قیدی. اب یہ ہے نا کہ جہاں میں بالکل میری زندگی جو ہے وہ بالکل یوں رواں، مطلب جیسے دریا چلتا ہے نا، کوئی اونچ نیچ، کوئی لہر، کوئی تھپیڑا، کچھ نہیں. جہاں کہیں مصیبت دکھ جائے کہ بھائی مجھے یہ بات کرنے سے مصیبت آ گئی، اس کا گول کر لیا. اب یہ تو یہودیوں نے کیا تھا. کیا کیا تھا یہودیوں نے؟ وہ بھی یہ کرتے تھے. وہ جب فتویٰ پوچھنے کے لیے کوئی آتا تھا، پھر پہلے اس کی نبض پکڑتے، اس کو کیسے فتویٰ چاہیے، ویسے فتویٰ ٹھوک دیتے تھے. پھر کہتے تھے یہ لکھا ہوا ہے کتاب میں، ابھی آل عمران میں ہے. یہ یہودیوں نے، آج بھی یہی ہے. اب دیکھتے ہیں کہ بھائی ہمارا مفاد کدھر ہے، تو بس ویسا ہی وہ آیت ہی کھا جائیں گے. یہ تو شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آخری کلام ہے یہ، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم ہی نے اس ذکر کو نازل کیا، ہم اس کی حفاظت کریں گے. اب یہ حفاظت کرنے سے مراد نہیں ہے کہ لوگ اس کو حفظ کریں گے. اور مجھے بتائیے جو حفظ ہے اس سے وہ مراد نہیں ہے کہ اللہ حفاظت کر رہا ہے میری وجہ سے. بھائی اللہ کا نظام ہے، کیسے حفاظت کر رہا ہے یہ الگ چیپٹر ہے. متشابہات کا یوں سمجھ لیجئے کہ اللہ کیسے اس کی حفاظت کرے گا. وغیرہ اگر حفاظت کا ذمہ نہ لیا ہوتا اللہ نے قرآن کا بھی، تو کب کا یہ جو ہے وہ عدل بدل، کب کا اس میں کرپشن ہو چکی ہوتی قرآن میں بھی، یا آیتیں کب کی اس سے نکال دی ہوتی. اب جب ہم بیان کرتے ہیں آیتوں کو ہڑپ کر جاتے ہیں، تو ویسے اگر حفاظت ہی نہ ہوتی تورات انجیل کی طرح، تو یہ کسی نے اس کے ساتھ کھلواڑ نہ کیا ہوتا، چھیڑخانی نہیں کی ہوتی. اب یہ اکثر و بیشتر اس لیے جو فقراء ہے ان کے ساتھ قیدیوں کا بھی ذکر ہے. احادیث میں ہے کہ قیدیوں کو چھڑاؤ، اس کی کوئی بات نہیں ہے. جو بیچارہ قید گیا شاید وہ یہ 2 نمبر تھا اسی لیے تو قید جیل گیا ہے، وغیرہ کیوں جاتا. اب یہ ہے تشریح، سمجھ رہے ہیں. پھر جو اللہ کی راہ میں لڑے گا اور مارا جائے گا یا غالب رہے گا، 2 چیزوں میں سے ایک ہوگا نا، اسے ضرور ہم اجر عظیم عطا کریں گے فی سبیل اللہ کے اس راستے پر چلتے چلتے. کون سا راستہ؟ اقامت کا راستہ، دین کی. اس میں اگر کوئی مارا جائے، جیسے صحابہ ہیں، اب ہم پڑھ رہے ہیں پورا یہ پس منظر میں صحابہ اور اس وقت کے جو بھی لوگ تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، کچھ کیا تھے، صحابہ تھے جن کو ہم صحابہ کہتے ہیں، مخلص صحابہ تو انہی کو کہا جاتا ہے نا. لیکن کچھ اور لوگ بھی تھے جن کو ہم منافق کہتے ہیں. اب یہ اس پس منظر ہم پڑھ رہے ہیں کہ یہ اس وقت چل رہا تھا. تو اجر عظیم ان کو مل گیا. کن کو؟ جو اللہ کی راہ میں مارے گئے یا غالب رہے، دونوں کو برابر کا اجر عظیم ہے. آخر کیا وجہ ہے؟ اب یہ دیکھو یہاں سے ایک اور جو ہے یوں سمجھ لیجیے کہ ایک اصول دیا جا رہا ہے اب اس آیت میں، آیت نمبر 75، وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، پھر سے فی سبیل اللہ آ گیا. وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ، وہ کیا کہتے ہیں، رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا. بہت ہی اہم آیت ہے 75 کی. اب اللہ جو ہے وہ شکوہ کرتا ہے، آخر کیا وجہ ہے کہ تم اللہ کی راہ میں ان بے بس مردوں، عورتوں اور بچوں کی خاطر نہ لڑو جو کمزور پا کر دبا لیے گئے ہیں. کمزور پا کر، اب دیکھو یہاں پر بھی ایک مسئلہ نکلتا ہے، اس لیے کہ کمزور نہیں رہنا، ہر وقت تیار. وہ جو گھوڑے تیار رکھو، وہ گھوڑے کس لیے؟ تاکہ وہ آپ کمزور نہ دکھیں. اسی لیے یہ آیت بھی ہم نے پڑھی یہاں پر کہ ہر وقت مقابلے کے لیے تیار رکھو، اور ایک آیت میں کہ اپنے گھوڑوں کو ہر وقت تیار رکھو مقابلے کے لیے. ٹھیک ہے، یہ جو بظاہر اسباب ہیں ان کا ترک کرنا یہ درس نہیں ہے. ٹھیک ہے، اسباب جتنے جمع ہوں اس سے ممانعت نہیں ہے، لیکن یہ اسباب ہم جمع کریں گے، توکل ان پر نہ ہو. یہی تو علامہ نے کہا کہ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. اور مومن کی دوسری پہچان کیا ہے کہ مومن ہے، اور اس کی جو پہچان بتائی ہے کہ وہ ہے نا وہ شعر کہ آفاق میں گم ہے. مومن کی یہ پہچان، کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے، مومن کی یہ پہچان کہ آفاق اس میں ہے گم. ٹھیک ہے، مومن کی یہ پہچان کہ گم اس میں ہے آفاق، یہ شعر ہے. ٹھیک ہے،
تو یہ کہ اسباب ہیں لیکن توکل اس پر نہیں ہے. توکل کس پر ہے؟ علی اللہ، وہ اللہ پر توکل ہے. تو آخر کیا وجہ ہے کہ تم اللہ کی راہ میں ان بے بس مردوں، عورتوں اور بچوں کی خاطر نہ لڑو جو کمزور پا کر دبا لے گئے ہیں اور فریاد کر رہے ہیں. مطلب جو کمزور دبا کر، کمزور سمجھ کر دبا لیے گئے، وہ فریاد بھی کر رہے ہیں. کیا فریاد کر رہے ہیں؟ ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، کہ خدایا ہم کو اس بستی سے نکال جس کے باشندے ظالم ہیں. اب جو فلسطین کا مسئلہ اس وقت ہے، یہ چیلنج ہے اور ذمہ داری ہے اور آزمائش ہے اس وقت جو مسلم ممالک ہیں. یہ انڈیویجول پر ذمہ داری نہیں ہے. اس وقت جو میجورٹی میں مسلمان ہیں کہیں ممالک، مطلب ممالک کہیں پر میجورٹی مسلمان، نمبر ایک ان کی پوری سوسائٹی آزاد، اور نمبر جو ہے ممالک ہیں جن کی حکومتیں، جن کی حکومتیں ہیں، جو اقتدار کی کرسی جن کے ہاتھ میں ہے، یہ ان کی ذمہ داری ہے. جہاں کہیں بھی مقبوضات ہوں، جو دبا لیے گئے ہیں، ظلم ان پر ہو رہا ہے، شرط ہے ظلم کی. اگر اس طریقے سے دیکھا جائے تو اس وقت تمام جتنے بھی مسلم ممالک ہیں وہ اس قابل نہیں ہیں، ان کا کوئی منہ نہیں ہے کہ وہ کسی کی مدد کر سکیں. اب ان آیتوں پر پہلے عمل کرنا ہے کہ پہلے اللہ کے نظام کو وہاں قائم کرنا ہے جو بھی مسلمان ممالک ہیں، تب جا کر وہ اللہ کی آیت کو اس پر کوئی آئیں گے نا. جن کو یہ شرم نہیں ہے کہ ہم نے یہاں پر ہم خود طاغوت بنے بیٹھے ہیں اور اپنی حکومتیں ہیں مسلمان، اور اللہ کے کلمے کی بنیاد پر ملک بھی بنائے، اور جو حکومتیں ہیں وہ بھی اللہ کے کلمے کو استعمال کرنے کے نتیجے میں وہ حاصل کر رہے ہیں، لیکن وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حاکمیت قائم اور اس کا جو دیا ہوا قانون ہے اس کو نافذ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو جو شرک کی، مطلب جو خود طاغوت بنے بیٹھے ہیں، ان کو کیا شرم ہے کہ کوئی بیچارہ مر رہا ہے، کسی پر ظلم ہو رہا ہے. اس وقت ٹس سے مس نہیں، کتنے ممالک ہیں مسلمانوں کے، تباہی مچ گئی. فلسطین کا مسئلہ اس وقت ہے، یا اور بھی ہیں جن کا کوئی نام ہی نہیں لیتا. وہ یہ نا، ان کا کون نام لے؟ تو یہ ان کی ذمہ داری ہے، میری آپ کی ذمہ داری نہیں ہے. ہاں ہم آیتیں پڑھ رہے ہیں، ذمہ داری میری ہے، لیکن یہ مسئلہ ہے اقدام کا، تصادم کا. تو تصادم اس وقت کون کرے؟ بھائی اللہ کا جو نظام ہے، اللہ کی جو آیتیں ہیں وہ لاجیکل ہیں. یہ الٹپ نہیں ہے کہ بھائی ایک بندہ اٹھا چلے فلسطین. ایسے بیوقوفوں کے لیے نہیں قرآن اترا. اس کی ایک تنظیم ہے، منظم طریقہ ہے. یہ جو اللہ کہہ رہا ہے کہ آخر کیا وجہ ہے تم اللہ کی راہ میں ان بے بس مردوں، عورتوں اور بچوں کی خاطر نہ لڑو جو کمزور پا کر دبا لے گئے ہیں اور فریاد کر رہے ہیں کہ خدایا ہم کو اس بستی سے نکال جس کے باشندے ظالم ہیں، اور اپنی طرف سے ہمارا کوئی حامی و مددگار پیدا کر دے. اب اس میں کوئی اصول نہیں ہے یہ والا اصول کہ وہ مسلمان ہیں یا غیر مسلم ہیں. جن پر بھی ظلم ہو رہا ہو تو باقی جن کے جو باغ ڈور جن کے ہاتھوں میں ہے ان کا کام ہے کہ ظالموں کا ہاتھ پکڑا جائے. جیسے کہ حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ظالم کی بھی مدد کرو، مظلوم کی بھی مدد کرو. صحابہ نے کہا کہ مظلوم کی مدد کرنا تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن یہ ظالم کی مدد کیسے کی جائے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ظالم کا ہاتھ پکڑنا ہی اس کی مدد ہے. یعنی ظالم کو ظلم سے روکا جائے، یہ اس کی مدد ہے. تو اگر ایک کے پاس بڑی طاقت ہے، ظلم کر رہا ہے، تو اس کے مقابلے میں اتنی قوت ہونی چاہیے نا اس قوت کو روکنے کے لیے. بھائی اگر ایک طرف سے 20 کلو کا وزن کوئی اٹھا رہا ہے تو ایک طرف سے دوسری طرف سے کتنا ہونا چاہیے؟ وہ 5 کلو والا چلے گا وہاں پر؟ یا اس کو بھی دو بھائی تو بھی 20 کلو اٹھا لے، اس کی کیپیسٹی تو 5 کلو اٹھانے کی ہے. اسی طریقے سے اگر کوئی ظلم کر رہا ہے، جس قدر اس کے پاس جتنی قوت ہے اسی کے بالمقابل ایک قوت ہونی چاہیے تاکہ وہ اس کا ظالم کا ہاتھ پکڑ سکے. انڈیویجول کا کام نہیں ہے. تو بہرحال اس وقت جو بھی قرآن کا نام لے رہے ہیں اسلام کا، وہ خود طاغوت ہیں، ان پر یہ چڑھائی ہونی چاہیے. میں تو یہ کہتا ہوں اس وقت جو جہاد کا لفظ ہے وہ مسلمانوں پر جو ہے وہ پھٹ بیٹھتا ہے کہ جہاد کن کے خلاف کیا جائے؟ مسلمانوں کے خلاف. بھائی وہ ڈاکو ہیں اصل میں، کہ وہ کہتے ہیں اللہ رسول کا نام لیتے ہیں لیکن عملاً جو ہیں وہ شیطان سے آگے ہیں. وغیرہ مسلم ممالک اتنے ہیں، کیا پرابلم تھی کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو قوانین تھے، جو حاکمیت تھی، جو اصول ہیں ان کو نافذ کرتے؟ کوئی پرابلم ہے؟ کوئی مسئلہ ہے؟ خیر اسی میں تھی، سکون اسی میں تھا،
ترقی اور خوشحالی کے جتنے بھی اسباب ہیں وہ وہی ہیں. بھئی اللہ اصول صحیح دے سکتا ہے کہ انسان دے سکتا؟ اللہ دے سکتا ہے. اتنا جیسے میں کہ مثال دیتا ہوں ڈاکٹر کی. مریض ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو دوائی لیتا کہ نہیں لیتا؟ کہ اس نے کیا بھائی ڈاکٹر پہلے چلو لیبارٹری میں میرے ساتھ، تو نے کون سی دوائی دی ہے؟ لیکن آنکھیں بند کر کے ہم دوائی خریدتے ہیں، کھاتے ہیں، تو شفا ہوتی ہے اللہ ماشاءاللہ ہوتی ہے. لیکن ہمیں اللہ پر ڈاکٹر جتنا ایمان نہیں ہے کہ ہم اللہ کے اصولوں کو جس طریقے سے ڈاکٹر نے نسخہ دیا تھا ہم نے لے لیا، اس پر عمل کیا. اللہ نے جو اصول دیے تھے ہم بھی اسی پر جو ہے عمل کرتے کہ بھئی اللہ تو اللہ ہے، اللہ نے اصول دیے، چلو ان کو نافذ کرتے ہیں. کہیں ہے ایسا؟ تو اس لیے مسلمانوں پر جو جتنی بھی آیتیں ہیں وہ پھٹ بیٹھتے ہیں کہ ان کے خلاف جو ہے وہ کاروائی ہو. یا تو اسلام یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، یا تو یہ والی آیت ہے، اس پر عمل کریں کہ دین کے اندر، اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہوں، یا تو چھوڑ دیں. اس سے کیا ہوتا ہے؟ جب ہم کسی چیز کا اللہ رسول کا نام لیں اور پھر وہ نہ کریں جو اللہ رسول کے اصول ہیں، فرمان ہیں، تو الٹا ہم اسلام کو بدنامی کے موجب وہ بن جاتے ہیں. بدنام کس کی وجہ سے اسلام ہوا؟ میری آپ کی وجہ سے. ٹھیک ہے، تو یہ ہے. بہرحال یہ ایک اصول ہے کہ جہاں بھی ظلم ہو رہا ہو کسی کے خلاف، ان کو اس ظلم سے نکالنا کیا ہے؟ یہ فرض ہو گیا کہ سنت ہے کہ نفل ہے؟ یہ فرض ہو گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس قرآن میں فرما رہا ہے آیت نمبر 75 کہ آخر کیا وجہ ہے کہ تم اللہ کی راہ میں ان بے بس مردوں، عورتوں اور بچوں کی خاطر نہ لڑو جو کمزور پا کر دبا لیے گئے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن وہی کرائیٹیریا ہے کہ اگر ہم قرآن کی ایک آیت پر عمل کر رہے ہیں باقی کو چھوڑ رہے ہیں تو یہ بھی کفر ہے. آیت سورۃ البقرہ کی آیت کے مطابق افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. اب بہت سارے ایسے بھی، اب اللہ نصرت کیوں نہیں دیتا مسلمانوں کو؟ کہیں وہ دوہرے مجرم ہیں، وہ منافق ہیں. کیوں؟ وہ اپنے فائدے کے لیے اس آیت کو کوٹ کریں گے. یہ بھی یاد رکھے گا، مسلمانوں کی حکومتیں جہاں بھی ہیں اپنا فائدہ ہوگا یہ آیت کوٹ کریں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام قائم کرنے کے لیے وہ خود تیار نہیں ہے. ہاں زمین جو ہے ہڑپ کرنی ہے کسی کی، یہ آیت کوٹ کریں گے، چلو بے لڑو. کیوں؟ زمین کے لیے. اللہ کا دین ہے. وہ بات سمجھ رہے ہیں؟ اس کی ایک ترتیب ہے، مکمل ہو چکا ہے دین. ہم کسی زمین پر قبضہ کرنے کے لیے اس آیت کو کوٹ نہیں کر سکتے. یہ گستاخی ہے نہیں؟ بدتمیزی ہے کہ نہیں؟ کہ مجھے اپنا فائدہ ہے آیت کو کوٹ کرو. ابھی مسلمان جتنے بھی ہیں ممالک ہیں وہ آیتوں کو استعمال کرتے کہ نہیں کرتے؟ استعمال کرتے ہیں نا. ان کو کوئی حق نہیں ہے کہ وہ آیتوں کو استعمال کریں. اور پھر اس وقت جو احوال ہیں وہ ذلیل کیوں ہیں؟ ذلیل اس وجہ سے وہ کھلواڑ کر رہے ہیں اللہ کے کلام کے ساتھ. جہاں اپنا مفاد ہو آیت کو فٹ کرو اپنے مفاد کے لیے. ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھ لو، امر بالمعروف نہی عن المنکر کی آیت پڑھ لو، لیکن وہ اپنے فائدے کے لیے. وگرنہ اللہ کے کلام کے ساتھ کوئی محبت نہیں. محبت ہوتی تو اس کو نافذ کرتے. وہاں پر اللہ رسول کا نام لو، صبح شام مجموعہ کر لو، جلسہ کر لو، وہاں اللہ اللہ کر لو، لیکن وہاں اللہ نے جو کچھ فرمایا اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے ہرگز تیار نہیں ہے. پوری معیشت سود پر ہے، سود کی کوئی بات نہ کرے. تو زمین ہینٹنی ہو کسی کی، زمین پر قبضہ کرنا ہو، یہ آیت کوٹ کریں گے. بھائی اس کی ایک کل ہے، ایک ترتیب ہے اسلام کی کہ پہلے اسلام کو نافذ کرو، اس کے بعد تم اس قابل ہو کہ تم دوسروں کو کہو کہ بھائی اسلام پر عمل کرو، یا یہ کہ تم کسی پر ظلم کر رہے ہو. اب ایک مسلم سوسائٹی ہے، معاشرہ ہے جو برسر اقتدار ہے، اگر تو وہ نافذ کرتے تو ظلم نہ ہوتا نا مسلمانوں پر. وہ خود ظلم کر رہے ہیں تو ان کا کیا منہ ہے کہ وہ کسی دوسرے کو کہیں بھائی تم ظلم نہ کرو کسی پر. بھائی ایک انسان ہے مسلمان، جب وہ برسر اقتدار آئے اور انسانوں پر اپنے احکامات نافذ کرے، یہ کتنا بڑا ظلم ہے. خود خدائی کا دعویٰ کر لیا، اس سے کوئی بڑا ظلم ہو سکتا ہے؟ پھر وہ دوسرے کو کہے کہ بھائی تم ظلم کر رہے ہو، بھائی تم تو طاغوت بنے بیٹھے ہو، بھئی تم تو ابلیس کے ساتھی ہو، ابلیس کے شیطان کے ساتھی ہو. یہ جو آیت ہم نے پڑھی، اب ہم گالیاں تھوڑی دے رہے ہیں، ہم اللہ کا کلام پڑھ رہے ہیں بھائی. ٹھیک ہے کہ فقاتلوا اولیاء الشیطان، یہ آیت پڑھی ہم نے، تو وہ تو شیطان کے دوست ہیں. تو شیطان کے دوست آیت کوٹ کرنے کے قابل نہیں ہوتے. بات سمجھ رہے ہیں؟ تو اسی سورہ نساء میں ہم نے پڑھی کہ وہ شیطان کے ساتھی ہیں.
کہ جو قرآن و سنت کے مطابق فیصلے نہیں کرتے. یہی سورۃ المائدہ کی 3 آیتیں ہیں. وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. اور تیسری آیت اسی طریقے کی ہے فَأُولَٰئِكَ ہم الفاسقون. وہی کافر ہیں، وہی مشرک ہیں، ظالم ہیں، اور وہی فاسق ہیں جو اللہ کی اتاری ہوئی شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کرتے. تو وہ ان کا کیا بنتا ہے کہ وہ اس آیت کو، وگرنہ اگر ہم نے پورا دین ایز اے ہول، جو بھی دین کا کانسیپٹ ہے صحیح، اگر اس پر ہم نے عمل کیا ہوتا تو اللہ ہمیں نصرت دیتا کہ نہیں دیتا. وہی کرائیٹیریا پر پہنچ جاتے ہیں ہم کہ انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، کہ اللہ تبارک و تعالی اگر تم مومن ہوئے تو غالب تم رہو گے. ہم تو خود طاغوت بنے بیٹھے اور آیت کو کوٹ کر رہے ہیں. ایسے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اللہ کے کلام، مطلب یہ تو ہمیں اللہ کو سمجھانے کی بات، مطلب ہم زیادہ چالاک ہیں، ہمارے پاس زیادہ وہ صلاحیت ہے، ایسا نہیں ہوتا. بہرحال یہ اصول یاد رکھیں کہ اللہ ماشاء اللہ حالات بدلتے ہیں کہ جو بھی جس پر ظلم ہوتا ہے، لیکن پہلے تو خود اس ظلم کی تشریح سے ہم خود باہر نکلے، خود ظالم نہ بنے. اپنا ملک ہے، وہاں قحط سالی ہے، وہاں لوگ مر رہے ہیں، وہاں انصاف اور عدل کی کوئی بات ہی نہیں ہے، اور عدل کرنے دوسرے ملکوں میں چلو اور دوسروں کو، یہ ایسے نہیں ہوتا ہے. ذلیل بندہ یوں ہی تھوڑی ہوتا ہے. اس وقت مسلم کیا اوقات تھے ان کی؟ اوقات کیوں نہیں ہے؟ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر. وہ معزز کیوں تھے؟ بس وجہ یہ تھی کہ وہ طاغوت نہیں تھے، وہ منافق نہیں تھے. اللہ کہتا ہے اسی سورہ نساء میں کہ تم تو منافق ہو. کیوں؟ قرآن و سنت کو اصول نہیں بناتے پریکٹیکل لائف میں. تو انشاءاللہ اس سے آگے ہم کل پڑھیں گے اس کو.